بھی، عورتیں بھی، ہم توبہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمارا ترازو وہ ان بیلنس ہو جائے اور گناہ بڑھ جائیں اور نیکیاں گھٹ جائیں. خدا نہ خواستہ یہ اعلان ہو گیا تو پھر کچھ نہ پوچھو کیا ہوگا. جب اللہ کہے گا نا اسے پکڑو یہ ہار گیا، تو مجھے دیکھو فرشتے اس کو یہاں سے پکڑیں گے. دیکھ رہے ہیں مجھے؟ جبڑا، نیچے والا جبڑا، اور ہاتھ اندر ڈالیں گے، اندر یہاں، اور اس کو یوں کھینچیں گے یہ سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا. اس کو جو جھٹکا دیں گے، اور عورتوں کو پکڑیں گے سر کی چوٹیوں سے، مردوں کو پکڑیں گے یہاں سے اور عورتوں کو پکڑیں گے سر کی چوٹی سے، اور یوں جو گھسیٹیں گے وہ کہیں گے رحم 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 کرو. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر سکتے. علیہا 19. ایک چھالا میرے منہ میں نکل آیا تھا چند دن پہلے. 10 دن میں تڑپتا رہا، میں کھانا نہیں کھا سکا. اور میں 10 دن اس سے زیادہ اس بات پہ تڑپا کہ یا اللہ یہ تو ایک چھالا ہے، یہ نہیں برداشت ہو رہا، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے. جبکہ احساسات زندہ ہو جائیں. جسم 5 فٹ نہیں ہوگا، ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہو جائے گا. ایک دانت جہنم میں جانے کے بعد ایک دانت 10 میل لمبا، پورا جسم کتنا بڑا ہوگا. پھر اس میں احساسات کتنے طاقتور ہو جائیں گے. اور اس پر آگ کا کرتا آ گیا اور آگ کی شلوار آ گئی اور کھولتا پانی پینے کو دیا گیا. نوالے نے تو 10 دن تڑ پایا. وہ کھولتا پانی جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. وہ پانی جس کو پینے کو ملا اس کا کیا حال ہوگا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ایک صحابی تہجد میں قرآن پڑھ رہے، رو رہے، وا غوثاہ من النار وا غوثاہ من النار، اے مولا آگ سے بچا. یہ تو بچے ہوئے لوگ تھے نا، صحابی کیسے دوزخ میں جا سکتے؟ صحابہ تو سب جنتی ہیں. جب وہ فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے اس کا رونا سنا. آپ گزرے تو وہ رو رہا تھا گھر میں بیٹھا ہوا، تو اس کی آواز باہر آ رہی تھی. جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو آپ نے اسے فرمایا آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دی. آہا کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. جو جنتی لوگ ہیں، ہم پر بھی فرشتے روتے ہوں گے ہمارے نافرمانیاں دیکھ کر. پھر ایک صحابی، آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک صحابی نے چھلانگ لگائی، کرتا اتارا، ریت پہ لیٹ گئے اور ایسے الٹ پلٹ ہونے لگے، کہنے لگے ذوقی یا نفس نار جہنم اشد حرا جیفۃ باللیل وبطالۃ بالنہار. اے نفس دیکھ یہ ریت تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے. تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. وہ آ گیا. کہنے یہ تو نے کیا کیا؟ کہا جو مجھے دوزخ کا خوف آیا، اللہ کے ڈر سے میں نے یہ کیا. تو آپ نے فرمایا اس وقت تیرے لیے 7 آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ تجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. پھر آپ نے صحابہ سے کہا اس سے دعائیں کروا لو، اس سے دعائیں کروا لو، اس کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں گی. تو میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ ہماری گردن میں موت کا پھندا آئے اور ہم زندگی کی بازی ہاریں، ہم اس سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں. اس غفلت کی موت، یہ غفلت کی موت ہلاکت کی موت ہے. کہ بھائی توبہ کرو. اس توبہ پہ پختہ ہونے کے لیے میں کہتا ہوں کچھ وقت تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی راہ میں پھرو. اس سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی، ماحول بدلنے سے زندگی میں قوت آتی ہے، ایمان میں طاقت آتی ہے. اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا، بڑا حسین کام ہے. ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے، بڑی جوان موت ہے، اللہ ان کے گھر والوں کو اس کا حوصلہ دے، صبر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کسی کو پہلے بلاتا ہے، کسی کو بعد میں بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، وہ ماؤں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق. اس کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں، اس کا کوئی فیصلہ سختی نہیں، اس کا ہر فیصلہ سراسر رحم ہی رحم ہے اور سراپا محبت ہے. مر جانا ایسے جیسے لوٹ کے گھر چلے جانا، مرنا ایسے جیسے لوٹ کے گھر جانا. آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ اس سے بھی نہیں پسند کرتا.
تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، ملاقات کے شوق کا مطلب موت ہے، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، تو پھر کیا ہوا، اللہ ہم سے ہمیں ناپسند کرے گا؟ آپ نے کہا نہیں، جب موت کا وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت کے منظر کھولتا ہے تو اس وقت ہر مرد عورت، بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو، اس کی روح تڑپتی ہے کہ بس جلدی سے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آخرت کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ کی ملاقات اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، اس وقت اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہ لیتا ہے۔ اور نافرمان آدمی نہ کبھی اللہ کو راضی کیا نہ اس کے حکموں کو پورا کیا، جب وہ مرنے لگتا ہے تو آخرت کو دیکھتا ہے، وہی مر گیا، وہ کہتا مجھے بچاؤ بچاؤ، مجھے پیچھے لے جاؤ۔ تو جب وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پھر ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارے کسی بھی فرد کا دنیا سے اٹھ جانا، اگر وہ ایمان پر ہے، اطاعت پر ہے، نعمت ہے۔ پھر اس سعید مرحوم کو تو بیماری نے پکڑا، 1 سال کی بیماری، وہ بھی کینسر جیسی، سارے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی اس کے جنازے پہ حدیث سنائی تھی کہ یؤتی بالشہید فینصب له المیزان، شہید کو لایا جائے گا، لگائے گا حساب لو۔ یؤتی بالصدیق فینصب له المیزان، صدیق کو بلایا جائے گا، اللہ کہیں گے حساب لاؤ۔ پھر بلایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں مبتلا کیا، مرض میں، مصیبت میں، اور اسی میں اس کو اٹھا لیا، جب اس کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے تو مجھے ویسے ہی حیا آ رہا ہے، میں نے اسے دنیا میں بتھیرا امتحان لے لیا اور آزمائش میں ڈال دیا، جاؤ تیرا نہ کوئی حساب ہے، نہ تیری کوئی پوچھ پڑتال ہے، نہ تیری کوئی فائل دیکھی جائے گی، چلو جاؤ ان سے پہلی جنت میں چلے جاؤ۔ پھر ایک حدیث مجھے بڑے زمانے کہ جنت میں کچھ محل ہیں جن کے نیچے ستون کوئی نہیں اور اوپر کوئی زنجیر سے وہ لٹکے ہوئے کوئی نہیں، وہ اس طرح معلق ہیں جیسے بادل زمین آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، نیچے ستون نہیں، اوپر کوئی زنجیر نہیں، اور وہ اس طرح جنت میں اڑتے ہیں جیسے بادل اڑتے ہیں۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے پرندوں کو دیکھا جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب اپنے گھونسلے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک زقند لگاتے ہیں اور اڑتے ہوئے اپنے پہنچ جاتے ہیں گھونسلے میں، ایسی جنتی یوں قدم اٹھائیں گے اور سیدھے اس کے اندر۔ تو دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کن کے لیے ہیں؟ تو آپ نے کہا لأہل الاوجاع والامراض والبلوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو درد سہتے سہتے اور بیماریاں سہتے سہتے اور مصیبتوں سے گزرتے گزرتے جو مر گئے، تو یہ ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی پر کوئی مشکل آ جائے کہتے پتہ نہیں اللہ نے کس گناہ میں پکڑ لیے، کیسے دیوانے لوگ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا کا آنا اللہ کی رضا ہے اور دنیا کا چلے جانا اللہ کی ناراضگی ہے، پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گئے، مگر پھر تو امام حسین نعوذ باللہ بڑے ہی مجرم تھے جو ایسے پکڑے گئے کہ ساری نسل ہی ذبح ہو گئی۔ پھر تو سب سے بڑا ناراضگی کا اظہار تو امام حسین پہ ہوا کہ ہر شے ذبح ہو گئی، تھوڑا سا اللہ کاروبار میں جھٹکا دے دے، تھوڑا سا بیماری کا جھٹکا دے دے، دائیں بائیں تبصرے کرتے پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گا، پتہ نہیں کیڑی مصیبت پکڑے گا۔ بھائیو یہ دیکھو اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے نبی کا متبع ہے اور فرائض کا پورا کرنے والا ہے تو اللہ اس سے 100% راضی ہے، چاہے یہ آزمائش میں ہے چاہے یہ فراخی میں ہے۔ اگر وہ حکموں کا توڑنے والا ہے، شریعت کو چھوڑنے والا ہے، سنتوں کا وہ تارک ہے، تو پھر اللہ اس پر ناراض ہے، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، چاہے وہ ملوں کا مالک ہو، چاہے وہ ریڑھی چلاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی دین سے دوری، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دین کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے بھائیو اس کے لیے دعا بھی کرو اور اپنے لیے توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے پہلے جبکہ وہ آنے ہی والا ہے، اس نے آ ہی جانا ہے، اللہ ہم سب کو اس وقت کی تیاری کا موقع دے، اس کی توفیق دے۔ اور جو چلے گئے اب ہمارے پاس اس کو اس قرآن پڑھنے کے سوا کچھ نہیں، اب ایک بسر کو اس کے پاس نہیں جا سکتا، ایک دمڑی اس کے پاس نہیں جا سکتی، ہاں آپ کا پڑھا ہوا ہمارا پڑھا ہوا یہ اس کو پہنچتا ہے۔
اور اصل مسئلہ بھی جو جنازے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا مرے تو باپ جنازہ پڑھائے، حق اس کا ہے، وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے تو وہ اس کو اجازت ہے، لیکن پہلا حق اس کا ہے۔ وہ کس لیے کہ جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھتا ہے تو جنازہ دعا ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو وہ دعا پڑھتا نہیں، وہ دعا مانگتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے۔ مانگنا اور دعا پڑھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنازہ آخری موقع ہے اس کو اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کا، تو جتنے درد کے ساتھ، جتنی تڑپ کے ساتھ مانگا جائے گا اتنا وہ قبول ہوگا۔ بیٹے کی لاش سامنے ہو اور باپ جنازہ پڑھا رہا ہو تو وہ جنازہ نہیں پڑھائے گا، وہ مانگے گا، سراپا سوال بن جائے گا۔ باپ سامنے ہو اور بیٹا جنازے کے لیے کھڑا ہو تو وہ جنازہ کی دعا پڑھے گا نہیں، وہ مانگے گا۔ مانگنے اور پڑھنے کا فرق بتاؤں، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا چوک میں فقیر، آپ دیکھتے نہیں، وہ آپ کے وہ شیشے پر ایسے ایسے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی نہیں، پھر بھی وہ مارتے رہتے ہیں۔ اس صبر کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور شیشہ کھول کے روپیہ 2 روپے 10 روپے اس کو دے کے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ یہ اصرار نہ کریں، خالی یوں کھڑے ہو جائیں، کوئی دے نہ دے تو وہ شام کو جھولی خالی لے کر جائیں۔ جب وہ اتنا اصرار کرتے ہیں تو میرے جیسا بخیل بھی کہتا ہے چلو یار روپیہ 2 روپے دے کے جان چھڑاؤ۔ اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ ہمارے آج کے دور میں دعائیں مانگی نہیں جا رہی، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دیکھنی فرض نماز کے بعد کتنی جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح اجتماعی دعا تو مسنون نہیں ہے، دعا فرض کے بعد وہ جو خود اپنے اللہ سے مانگو۔ ہمارے امام کو چند دعائیں یاد ہیں، ہر مسجد کے امام کو چند دعائیں یاد ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم آمین شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد غفلت سے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ اور مانگنا کیا ہے؟ وہ جو فقیر مانگتا ہے۔ مجھے اس فرق کا پتہ چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا۔ میں نے 1988 سے پہلے بہت جنازے پڑھائے، آج تک بھی پڑھا رہا ہوں، کل بھی پڑھایا، لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو میں پڑھ نہیں رہا تھا، میں مانگ رہا تھا۔ اس دن مجھے مانگنے اور پڑھنے کا فرق پتہ چلا، اور مجھے شریعت کی اس حکمت کا پتہ چلا کہ جنازہ والی پڑھائے، وارث پڑھائے، جنازہ وارث پڑھائے، کیونکہ وہ تو درد مند ہوتا ہے نا۔ مولوی صاحب کو تو کوئی درد نہیں ہے، مولوی صاحب کو تو کوئی درد نہیں، جگر کا ٹکڑا تو منظور صاحب کا جدا ہوا ہے، میرا تو نہیں۔ اگر یہاں وہ ہوتے تو جیسے ان کی درد بھری فریاد ہوتی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی ابدال کھڑا ہو جائے۔ جو درد، اور اللہ درد مند کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے درد مند کی سننے والا اللہ کے سوا؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اس قابل کرو کہ اگر دنیا سے جاؤ تو وہ تمہارے جنازے پر کھڑے ہو سکیں، مولوی صاحب کا انتظار نہ ہو، اور مولوی آوے تو پڑھاوے سن تو پڑھنے نہیں۔ ہم غسل کا طریقہ سیکھو کہ اگر کوئی موت ہو جائے تو اپنوں کو غسل دینا آتا ہو۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک آدمی کو غسل دیا جا رہا تھا، وہ غسل دینے والا، وہ جو آتے ہیں لوگ، اتنی بے دردی سے اس کی کبھی ادھر پھینک رہا تھا، کبھی ادھر پھینک رہا، چونکہ وہ اس کا اپنا تو کوئی نہیں مرا ہوا نا، تو جو ٹھو 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 ٹھو، اور میں کہا بھائی یہ تو کرو، وہ تجھے چپ رہو جی، سن بڑا پتہ ہے۔ پھر جب میں نے اپنے باپ کو غسل دیا تو پانی بھی بہ رہا تھا، آنسو بھی بہ رہے تھے۔ 2 غسل دیے جا رہے تھے میرے باپ، ایک میرے آنسوؤں سے، ایک پانی سے۔ تو شریعت نے بڑے خوبصورت اصول، کیسے پاگل دنیا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا تاجر بن جائے۔ بھائی بنا دو، میں کب کہتا ہوں نہ بناؤ، اور اس قابل تو بناؤ کہ تمہارے جنازے پر کھڑا ہو سکے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کر سکے۔ وہ مسجد کے بچوں کو بلاؤ جی، ابا جی کے لیے قرآن پڑھیں، کوئی ان کا مر گیا جو اس کے لیے پڑھیں گے؟ اما جی کے لیے قرآن خوانی ہونی ہے، بلاؤ جی، عائشہ مسجد کے طالب علم آ جائیں، اما جی کی قرآن خوانی ہوگی۔ کوئی ان کی ماں مری ہے جو وہ قرآن خوانی کریں گے؟
بیٹے کا درد کے ساتھ ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے باپ کو ہدیہ کر دینا، یہ ان بچوں کے 100 قرآن سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی غفلت نہ ہو کہ موت کے وقت بھی ہم ماں باپ کو کچھ نہ دے سکیں، جانے والوں کو کچھ نہ دے سکیں۔ تو اتنا دین سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض کہ ہر وقت کی ضرورت ہماری، ہر وقت ہمارے دائیں بائیں موت کے وار چل رہے ہیں۔ تو جو درد اپنوں کو ہوتا ہے پرائے کا، میں ماں کے جنازے میں نہیں تھا، میں حج پر تھا، مدینے میں تھا، مجھے رات کو پتہ چلا ان کا انتقال ہو۔ تو میں وہاں ٹیلی فون بوتھ پر گیا، ہمارے ڈیرے کے سامنے جنازہ تھا، تو میں نے فون کیا، میں نے کہا ریسیورز رکھ دو اور سارا جنازے کی آواز میرے کان میں آتی رہے، ایسا انتظام کرو، فون قریب لے جاؤ اور جہاں جنازہ ہو رہا ہے کوئی اسپیکر کرو، ایسا کرو کہ وہ تکبیرات میرے کان میں آتی رہیں۔ تو میں ایسے فون پکڑ کے بیٹھا رہا اور ادھر جنازہ اٹھا رکھا گیا، تکبیرات ہوئیں، ختم ہوا، یہ سارا میں ٹیلی فون پر ہی سن رہا تھا کہ یہ درد صرف بیٹے کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسی غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ اولاد کا مستقبل یہ نہیں کہ وہ پیسے والے بن جائیں، اولاد کا مستقبل یہ کہ وہ مسلمان بن جائیں، وہ مومن بن جائیں، وہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ اس کے بعد ان کے مقدر میں ہوگا تو دنیا بھی مل جائے گی۔ اس لیے بھائی سارے اس کی نیتیں کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، دعا بھی کرو، اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے جانے کی توفیق دے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، کمائیوں میں صحیح طریقوں کو زندہ کرو، علماء سے پوچھ کر چلو اور کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ، اس سے انشاءاللہ پختگی پیدا ہوگی۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ